جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کچھ اہم معاملات ہیں جن کے اوپر آج بھی بات کرنی ہے، کچھ ڈیولپمنٹس ہیں، کچھ اپڈیٹس ہیں، ڈیولپنگ سٹوریز ہیں جن کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ سب سے اہم تو اس وقت جو ہے وہ جو ہمارے نزدیک ہے کہ وزیر اعظم نے 2 خط لکھے ہیں۔ کینیا میں جو ارشد شریف کی قتل کے حوالے سے جو ٹیم گئی تھی وہ واپس آئی ہے، اور کچھ بنیادی سوالات وہاں سے اٹھائے گئے ہیں جس کا کہ وزیر داخلہ نے بھی اظہار کیا ہے۔ اور وہ بنیادی سوالات یہ ہیں کہ یہ ٹارگٹ کلنگ تھی، اور انہوں نے کہا کہ بادی النظر میں یہ ٹارگٹ کلنگ ہی تھی، یہ کوئی جسے کہنا چاہیے وہ کہتے ہیں نا مس آئیڈینٹی کا جو کیس ہے وہ نہیں ہے، یہ غلط شناخت کا کیس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جسے کہنا چاہیے باقاعدہ پلاننگ کے تحت ایک قتل جو ہے وہ ارشد شریف کا کیا گیا ہے۔ اس کے اوپر وزیر اعظم نے خط بھی لکھ دیا ہے، ان کی والدہ کی استدعا کو انڈورس بھی کیا ہے۔ چیف جسٹس کے سامنے 5 سوال جو ہے انہوں نے اٹھائے ہیں، اور وہ بڑے امپورٹنٹ سوال ہیں۔ مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ ارشد شریف کی بیرون ملک روانگی کی سہولت کاری کس نے کی؟ وفاقی یا صوبائی اسمبلی کو اگر پتہ تھا کہ ان کو دھمکیاں ہیں تو وہ دھمکیوں سے آگاہ تھے، تو انہوں نے کون سی وہ وفاقی صوبائی اسمبلی تھی ایجنسی تھی جس کو کہ علم تھا اس بات کا؟ اور ارشد شریف کی جان کو خطرے کی اطلاع تھی تو اس سے بچانے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے؟ یعنی کہ جس کو پتہ تھا، اور پتہ عمران خان صاحب اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں کہ ان کو پتہ تھا، انہوں نے مجبور کیا جانے کے لیے ارشد شریف کو۔ اور ایسے لگتا ہے کہ یہ تمام جو چیزیں ہیں، اور بھی انہوں نے کہا کہ کینیا کس نے جانے پہ مجبور کیا، اصل حقیقت کیا تھی، مجرمان کون تھے، کن کے وہ ہوسٹ تھے، کس نے فیسیلیٹیٹ کیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سارے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ اس تفتیش جو ہے، اس کی یہ تحقیقات ہے، اس کا دائرہ کار وسیع ہو سکتا ہے۔ عمران خان صاحب سے بھی پوچھ تاچھ اس میں ہو سکتی ہے۔ خرم اور وقار جو کہ کہا جا رہا ہے کہ سلمان اقبال صاحب کے بہت قریبی لوگ ہیں، اور وہ وہاں پہ کینیا میں انہوں نے ہی رہائش کا بندوبست کیا تھا، وہی ساتھ لے کے گئے تھے، اور آخری وقت بھی خرم جو تھا وہ ڈرائیور تھا، اور اس کا بچ جانا اور اس حملے کا ہونا اس کے اندر اس کردار کو کسی صورت بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال اس کے اوپر سوالات تو اٹھائے ہیں، چیف جسٹس کو خط لکھے گئے ہیں ڈائریکشن کے لیے وزیر اعظم کی طرف سے، اور دوسرا وزیر اعظم سے وزیر آباد واقعہ جو تھا اس میں بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی سوال پوچھے گئے ہیں کہ سیکیورٹی کے بندوبست کس کا تھا، کس نے کرنی تھی، کانوائے کی حفاظت کے لیے کیا 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 گیا۔ یہ سارے سوال جو تھے وہ وہاں پہ اٹھائے گئے۔ اس کے علاوہ ایک اہم واقعہ اور بھی آج سامنے آیا ہے، اور وہ بہت اہم بات یوں ہے کہ آج صبح ایک خط جو ہے وہ منظر عام پر آتا ہے، اور وہ خط جو ہے وہ وزیر اعظم کی جانب سے چیف سیکرٹریز کو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے لکھا جاتا ہے، جس میں کہ وہ پوچھتے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال جو ہے اس کے بارے میں آپ جو ہے وہ اپنے اقدامات کریں۔ دوسری صورت میں آپ کو جو ہے وہ گورنر راج کی جو نتائج ہیں ان کی انہوں نے اس سے متنبع کیا گیا۔ یہ خط جو ہے ظاہر ہے کہ یہ خالی خط جو ہے وہ صرف خانہ پوری کے لیے نہیں لکھا گیا، بلکہ بتایا یہ جاتا ہے کہ ایک ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے، یعنی کہ ایک طرح سے پوری طرح سے جو چیف سیکرٹریز تھے ان کو بتایا گیا کہ اگر آپ نے امن و امان جو کہ پچھلے کچھ دنوں سے تحریک انصاف جگہ جگہ ٹائر جلا کے مٹھی بھر لوگ جو تھے وہ اپنے جگہوں کو بند کر دیتے تھے، سڑکوں کو بلاک کر دیتے تھے، اسپتال ہوں، اسکول ہوں، کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، آفیسز ہوں، تمام جو روڈز تھی وہ بلاک تھیں، اور تھوڑے تھوڑے لوگ جو تھے اس کو بلاک کر رہے تھے، اور اس سے ایک پوری جو نظام زندگی تھا وہ مفلوج ہو کے رہ رہا تھا اور رہ گیا تھا۔ اس کی بنیاد کے اوپر اس خط کو لکھا گیا، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ کسی طور اس کو جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اب دلچسپ بات جو کہ اس میں بہت ہی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے اس کے نتیجے میں خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر سے جو ان کا احتجاج ہو رہا تھا، ویسے تو احتجاج کو اتنا خاص نہیں ہو رہا تھا، لیکن سڑکیں ضرور لوگوں کو انکنوینئنٹ ضرور کیا جا رہا تھا، ان کے لیے جو مشکلات تھی وہ ضرور پیدا کی جا رہی تھی، ان کے لیے انکنوینئنس تھی جو کہ تھی۔ اس کو تو ختم کر دیا، لیکن اسلام آباد کے اندر جو تھا، کیونکہ اسلام آباد کی جو ٹیریٹری ہے اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز لیڈ گورنمنٹ جو ہے وہ یہاں پہ ہے، ان کے الائز کی حکومت ہے نون لیگ کی، اور نون لیگ کی حکومت ہے، لہٰذا یہاں پر اس احتجاج کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وہاں پہ چونکہ ایک پبلک اوپینین چینج ہو رہا تھا، پھر نمبر بہت بڑا نہیں تھا، اور ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کافی زیادہ اس پہ انوائڈ بھی ہوئے اپنی ٹیم کے ساتھ کہ آپ جو ہیں وہ کیوں اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر نہیں لا سکے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی صورتحال بن گئی تھی جس کے بعد جو ہے وہ اپنا جس کے بعد تحریک انصاف نے یہ فیصلہ
فیصلہ کیا کہ وہ اس کو فوری طور پر ختم کریں گے. اور اگر دیکھا جائے تو یہ ایک جو دھمکی تھی گورنر راج کی اس نے بھی کام کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لو ٹرن آؤٹ تھا یا کم تعداد میں لوگوں کا آنا تھا وہ بھی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ بن سکا. اچھا, اب ایک بہت بڑی مسٹری جو ہے وہ اس بات کے اوپر بھی سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ جو احتجاج ہے اس کو 4 دن آگے یعنی کہ جمعرات تک وہ کیوں لے گئے. یہ جو مسٹری ہے اس میں بہت ساری ہمارا تبصرہ ہے, ہم ڈاٹس کو ملا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 2-3 دن پہلے صدر مملکت کی ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے, اور اس ملاقات کے بعد ہم نے اپنے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ کچھ اہم شخصیات کی ملاقات کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ آگے کی جانی چاہیے یا کچھ اہم پیغامات ہیں جو کہ دیے گئے ہیں. تو ہماری اطلاع یہ ہے کہ صدر مملکت کا آفس ایک مرتبہ پھر استعمال کیا جا رہا ہے, یعنی ان کو بیچ میں لے آیا گیا ہے اور ان کے رابطے شروع ہو گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تاکہ عمران خان صاحب کی جو بات چیت ہے وہ کروائی جا سکے. آج ایک بڑی زومانی بات عمران خان صاحب نے کی ہے جب انہوں نے صحافیوں سے ملاقات کی اور ان سے صحافیوں نے پوچھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ نئے آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے وہ عمل میں آ جائے گی, جس کے جواب میں عمران خان صاحب نے کہا کہ نیا آرمی چیف یا توسیع یہ $1 بلین کویسچن ہے. یعنی کہ عمران خان صاحب ایک ڈاؤٹ جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں کہ قمر جاوید باجوہ صاحب, جنرل باجوہ جو ہیں وہ شاید ابھی بھی توسیع لینے کے میں انٹرسٹڈ ہیں. ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ سمری ابھی تک موو نہیں ہوئی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور سمری حکومت چاہتی ہے کہ موو ہو, لیکن پنڈی سے ہی سمری ابھی تک موو نہیں ہوئی. اور اس میں ایک بڑی جو رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ ادارہ آپس میں بھی کوئی بات جو ہے وہ کرنا چاہتا تھا. تو آج ایک اہم کور کمانڈرز کانفرنس بھی ہو رہی ہے اور ہوئی ہے, بہت طویل ہوئی ہے, جس میں سے کہ ابھی تک کیا سامنے آتا ہے یہ ابھی تک پتہ نہیں چلا, لیکن بہرحال چل جائے گا پتہ, ہم آپ کو ضرور اس سے آگاہ کر دیں گے. تو ادارے کو بھی اس پہ فیصلہ کرنا ہے. مگر کیا جنرل باجوہ واقعی توسیع لینا چاہتے ہیں, جو کہ عمران خان صاحب کی خواہش بھی ہے تاکہ اور ان کا مطالبہ بھی ہے کہ نئے چیف کی جو تقرری ہے اس کو فی الفور ختم کیا جائے اور اس تقرری کو جو ہے وہ آگے لے جایا جائے, جبکہ الیکشن جو ہے وہ مارچ اپریل میں کروا دیے جائیں اور اس کے بعد وہ وزیر اعظم بنے, اور پھر وہ جو ہے تب تک جنرل باجوہ کنٹینیو کریں اور پھر وہ جو ہے اس کو نئے وزیر اعظم کو, نئے آرمی چیف کو جو ہے وہ تعینات کریں. مگر ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ ادارہ جو ہے وہ اس کے اوپر بالکل توسیع کا تو ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, لیکن جو آرمی چیف ہے اس کا بھی, اس کی سمری بھیجنے کا, لیٹ بھیجنے کا بھی ایک جو اطلاع آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ کنٹروورشل نہ ہو نئے چیف کو, اور یہ جو تمام دھرنے ورنے ہو رہے تھے تحریک انصاف کو جو ہے وہ کہا گیا ہو کہ آپ یہ دھرنے, یہ احتجاج ختم کریں اور اس کے بعد پھر ہم اس کے اوپر جو ہے ورک آؤٹ کر سکتے ہیں, یا ایک انگیجمنٹ کی پالیسی جو ہے وہ سامنے آئی ہے. ہماری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جو MBS ہیں وہ آ رہے ہیں پاکستان, یعنی کہ سعودی جو ان کے ہیں شہزادہ محمد بن سلمان, وہ پاکستان جو ہے وہ آ رہے ہیں, اور ان کے آنے سے کے دوران یعنی انہی دنوں میں یہ سمری جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کو یا پرائم منسٹر کو ڈیفنس منسٹری کے ذریعے سے آگے پیش رفت اس میں ہو جائے گی, وہ پیش کر دی جائے گی اور اس کے اوپر جو ہے فوری طور پر فیصلہ کیا جائے گا. اب یہاں ایک بہت انٹرسٹنگ پہلو ہے, اس وقت جو صدر مملکت ہیں وہ تحریک انصاف کے ہیں. یہ کنسرن اپنی جگہ موجود ہے کہ اگر یہ سمری موو ہوتی ہے اور اس سمری کے اوپر جو ہے وہ صدر مملکت دستخط نہیں کرتے, گیون ٹائم کے اندر نہیں کرتے, یا کوئی روڑا اٹکانا چاہتے ہیں, حالانکہ وہ باؤنڈ ہے پرائم منسٹر کی اس سے مشاورت کے ساتھ, تو وہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک کوئی بہت اہم مسئلہ نہیں ہے جہاں تک ہماری اطلاع ہے, لیکن یہ بن سکتا ہے اور تحریک انصاف بن سکتی ہے. اگر بن سکتا ہے اور علوی صاحب جو ہیں تحریک انصاف کی خواہشات پہ عمل نہیں کرتے اور سائن کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ مشکلات ہوں گی علوی صاحب کے لیے, اور اگر نہیں کرتے تو ان کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی جو ہے اس سے چھوڑ دیں اس کو اور اپنی کرسی کو چھوڑ دیں وغیرہ وغیرہ, جو کہ بہت مشکل لگتا ہے. بہرحال یہ مختلف سینیریوز ہیں جن کے اوپر اس وقت جو ہے وہ بز ہے اور اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے, غور بھی کیا جا رہا ہے, حکومتی حلقے بھی اور دیگر حلقے بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور غور کر رہے ہیں. سو اب یہ جو ٹرکی ڈیز ہیں, یہ ٹرکی ڈیز وہی ہیں جس کو کہ عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کو پنڈی بھیجنے کے لیے کہا ہے, اور پنڈی بھیجنے کے وقت وہ چاہیں گے تو اس معاملے
معاملے کو جو ہے وہ اگر کنٹروورشل یا ان سے جو وعدے کیے گئے ہیں اگر وہ پورے نہیں ہوتے تو اس کو جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور وہ پھر اس ٹائم پہ جو انہوں نے ابھی احتجاج کو کال آف کیا ہے اور دھرنا جو ہے وہ جمعرات سے شروع ہو جائے گا، یعنی کہ لانگ مارچ شروع ہو جائے گا، تو پھر وہ چاہیں گے تو اس ٹائم کے اوپر جو ہے اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ سو وہ پریشر جو ڈال رہے ہیں اس کے اوپر، ادارے کے اوپر، وہ پریشر اپنی جگہ پہ ادارہ جو ہے اس کو محسوس کر رہا ہے۔ یہ بات بالکل اپنی جگہ پہ ہے کہ وہ محسوس کر رہا ہے، وہ حدت ان تک جا رہی ہے۔ اب ادارے نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ ایک اس حدت کو محسوس کر کے وہ سرنڈر کریں گے عمران خان صاحب کی چوائس کے آگے، یا پھر وہ ڈٹ جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم اپنے فیصلے بھی خود یعنی ٹائم پہ کریں گے، ہم اپنے فیصلے بھی وہی کریں گے جو کرنے چاہیے، اور اگر کہیں پہ بھی وہ انفلوئنس ہو گئے عمران خان صاحب سے تو میرا خیال ہے کہ وہ ان کے لیے ایک خان صاحب کے لیے ون ون سچویشن ہوگی، اور ادارے کے لیے جو کہ اپنی جو ایک رٹ ہے، جو اپنی اسٹیبلشمنٹ، اپنی طاقت ہے، اس کی آخری لڑائی جسے کہا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی آخری لڑائی ہے کہ وہ کس طرح سے سسٹین کرتے ہیں اپنی پاور کو، اور ادارے کی لڑائی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی جو ایک طاقت ہے اس کو وہ سسٹین کرتے ہوئے وہ پوری طرح سے آگے بڑھیں اور اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد کرائیں۔ اور شاید اسی وجہ سے گورنر راج کی جو دھمکی ہے یا جو بات ہے وہ کی جا رہی ہے اور ہو رہی ہے کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو ہم جو ہے وہ اس کے اوپر بھی عمل درآمد کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں ایک آخری بات، اس میں پرویز الہی صاحب کا کردار بہت نمایاں ہو گیا ہے، اور اگلے چند دنوں کے اندر پرویز الہی صاحب کو بہت اہم فیصلے کرنے پڑ سکتے ہیں، یا عمران خان صاحب کو فیصلے کرنے پڑ سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں کے اندر پرویز الہی صاحب کا کیا ہوگا؟ اگر عمران خان صاحب ان کو کہتے ہیں کہ آپ ریزائن کر دیں تو ان کا کون کینڈیڈیٹ ہوگا؟ وہ ہو سکے گا کہ نہیں ہوگا؟ ہو سکے گا وزیر اعلیٰ، کیونکہ 10 ووٹوں کے اوپر ہے، 10 ووٹ کاف لیگ کے ہیں۔ اور دوسری جانب اگر پرویز الہی صاحب نہ کرتے ہیں تو کیا پی ایم ایل این جو ہے ان کو ایکسیپٹ کرے گی اور وہ وہاں پہ جائیں گے، یا کوئی چودھری شجاعت صاحب جو ہے وہ میڈیشن کرا سکتے ہیں، وہی کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں، یا پی ایم ایل این جو ہے وہ اپنا کوئی کینڈیڈیٹ لے کے آئے گی؟ اہم لوگ جو ہیں پاکستان سے وہ بھی لنڈن پہنچ رہے ہیں اس مشاورت کے اوپر جو پی ایم ایل این کے ہیں۔ سو دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال آتی ہے سامنے، ہم آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے، کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔